جب جاتے ہیں مسجد نبوی کے پاس تو جب قبر کے پاس سے گزرتے تو السلام علیکم یا رسول اللہ بولتے تو سنتے نہیں تو السلام کیوں کہتے ہو؟ اس کی دلیل، اس کا جواب حدیث پھر سے پڑھ لیں. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه ابو داؤد في کتاب المناسک. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ. اچھا، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید مت بناؤ. عرس کر دے، عرس کر دے، میری قبر کو عید مت بناؤ. یہاں رک جاؤ ذرا، ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس حدیث سے آگے بڑھتے ہیں. حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رواه الترمذی في کتاب البر والصلة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب البر والصلة کے اندر لائے. کتنا اچھا ہوتا کہ آپ لوگ یہ گوگل کا مقلد ہونے سے اور یہ جو گمراہ لوگوں کے پیچھے چلنے سے پہلے عربی سیکھ لو اور قرآن اور احادیث کو اس کی اصلی زبان میں سمجھو. یہ تمہارے لیے سعادت کی بات ہے. ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں. جی، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں، کون؟ جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. بتایا گیا کہ چھوٹوں کے اوپر بڑے شفقت کریں اور چھوٹے بڑوں کی عزت کریں، اور وہ آدمی بھی ہم میں سے نہیں. وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ، جو اچھی باتوں کا حکم نہ دے اور بری باتوں سے نہ روکے. بیوی کا ہر مطالبہ ہم مانتے ہیں، برابر. یہ کپڑے چاہیے، ٹھیک ہے، یہ کھانا چاہیے، آج یہ پکے گا، جی ہاں، ساری چیزیں مانتے ہیں. بچوں کی ہر خواہش آپ پوری کرتے ہیں. کیا آپ نے اس حدیث کے مطابق کبھی انہیں معروف کا حکم دیا؟ بیٹے تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ بیٹے تمہاری ہر خواہش ہم پوری کرتے ہیں. اور محترمہ آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر ہم رکھتے ہیں. آپ نے نماز پڑھی؟ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا. اس حدیث میں ہے کہ آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں. جو بھلائی کا حکم نہ دے اور برائی پر ٹوکے نہ. اچھا یہاں رک جاؤ، ٹوکے نہ. پہلے کہاں سے شروع کرنا؟ کچھ لوگ ہیں جو گھر چھوڑ کر باہر جا کر کے سب ٹوک رہے ہیں. آپ کو ٹوکنا کہاں سے ہے؟ گھر سے. یہ کون بتا رہا ہے؟ قرآن حکیم بتا رہا ہے. گھر میں ٹوکے نہیں، باہر ٹوک رہے ہو. قرآن حکیم بولتا ہے گھر میں ٹوکو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے پہلے اپنے آپ کو اچھا بناؤ، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کے اوپر محنت کرو. بچہ بے نمازی ہے، ٹوکو، امر بالمعروف ہے. اگر ایسا نہیں کر رہا ہے، نہیں عن المنکر، کوئی غلط کام ہے، موبائل لیے بیٹھا ہے. میں نوجوانوں سے بڑے ادب کے ساتھ 24 گھنٹے میں آپ موبائل پر کتنے گھنٹے لگے رہتے ہو؟ میرا خیال یہ ہے کہ آپ 18-20 گھنٹے تو لگے رہتے ہو. جی، میں یہ پوچھتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ نے کتنا ٹائم نکالا؟ میں پیپر دے رہا ہوں لکھ کر کے دو. کہیں اصحاب کہف کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، آپ کی حالت خراب ہو جائے گی. جی، اللہ نے فرمایا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ارے تمہاری طرح وہ نوجوان تھے، اصحاب کہف نوجوان تھے، فتیہ نوجوان تھے. وہ آمنوا بربهم، اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناهم هدى، اور انہوں نے اللہ کے لیے اپنے دیار کو چھوڑ دیا، غار میں پڑے رہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کی صحبت میں جو کتا تھا وہ کتا ہی رہا. وہ کتوں کا پیر نہیں بن گیا، وہ کتا ہی تھا. بار بار قرآن حکیم کیا بولتا ہے؟ وَيَقُولُونَ، وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا. رابعہم کلبہم، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا. 7 تھے، 8واں ان کا کتا. یہ بار بار کتا کیوں بول رہا ہے قرآن حکیم؟ کتا کتا. پتا یہ چلا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کے بعد وہ کتا کتا ہی رہتا ہے. وہ نجس ہے. وہ کتا بھی اگر منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ اس کو دھونا پڑتا ہے. وہ کتے کا پیر نہیں، کتوں کا پیر نہیں ہو گیا. وہ کہتے ہیں ایک کتا پیر ہو گیا تھا، کتوں کا پیر ہو گیا تھا. ہمارے یہ تصور نہیں ہے کہ کتا کوئی کتوں کا پیر ہو جائے. جی، تو بار بار کتا کہا گیا. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب
ان نوجوانوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس نجس جانور کا بھی ذکر کرتا ہے کہ یہ 3 کے چوتھا ان کا کتا. یہ دیکھو نیک لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک نوجوانوں کی اتنی قدر فرمائی، 309 سال تک انہیں صلح دی. اگر اصحاب کہف کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، 7 یا 8 تھے، آپ کی کیا حالت ہوگی؟ انہوں نے تو سب کچھ چھوڑ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا. آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ اب تو موبائل نہیں چھوڑ سکتے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. کھڑا کر دیا گیا، جواب نہیں دے پاؤ گے، گردن نپ جائے گی گردن. اور جتنے بھی لوگ غلط کام کرنے والے ہیں سب کی مثالیں ان کے سامنے کھڑی کر دی جائیں گی. یاد رکھو، آپ بچو گے نہیں. ایسا کیوں نہیں کیا؟ دیکھو اس نے کیا، یہ تمہاری طرح ہے. اچھا تم نے نہیں کیا، ارے یہ تھا نا. بادشاہ سے بھی پوچھا جائے گا، تمہارا بادشاہ بنایا گیا تو حکمراں بنایا گیا تو تم نے رعایا کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت یوسف کو سامنے پیش کر دیا جائے گا. دیکھو یہ بھی ہے، ایک غیر مسلم حکومت کے اندر جو ہے انہیں عہدہ دیا گیا تھا. دیکھو کس طریقے سے عہدے کو نبھایا انہوں نے. اللہ اکبر. قرآن حکیم پڑھو، ساری چیزیں قرآن حکیم میں موجود ہیں. اس کے بعد تفسیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو اس کی تشریح کے لیے احادیث دی ہیں، وہ حدیث ہمارے سامنے ہے، پوری تحقیق کے ساتھ اسے دیکھیں. اب آئیے، ہم قبر کے پاس سے گزرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ بولتے ہیں، کیوں سنتے ہیں؟ تو لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ. ولا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بناؤ. عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھے اچھے کپڑے پہن کر اچھے اچھے کھانے کھانا. تو اسی طریقے سے قبر کے پاس جا کر کے اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے وہاں مرغا کاٹنا، اسی طریقے سے جو ہے بکرے ذبح کرنا، وہاں پر ادھم مچانا، وہاں پر کھانا کھانا، یہ ساری چیزیں عید کی قبیل سے ہیں، منع کر دیا گیا. اب جب نبی کے قبر کے اوپر ایسا کرنا جائز نہیں تو دوسروں کی قبروں کے اوپر اس طرح کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تیسرے، وصلوا علیہ، میرے اوپر درود بھیجو، سلام بھیجو. فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، میرا صلو علیہ، میرے اوپر درود بھیجو، سلام بھیجو، میں سنتا ہوں. نہیں، وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی، تمہارا درود اور تمہارا سلام یہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے تم جہاں بھی رہو. اب بتاؤ، پہنچا دیے جانے کے لیے فرشتے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے فرشتے مقرر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ درود لے کر کے وہاں پہنچا دیتے. اگر نبی سنتے ہوتے تو درود و سلام خود سن لیتے تھے، فرشتوں کو آپ تک پہنچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، نبی سنتے نہیں بلکہ اس سلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، فرشتے پہنچا دیتے. اس وجہ سے ہم سلام کرتے ہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ کا یہ مطلب ہوا.